جی جی مفتی صاحب، جی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ذی الحجہ کے بارے میں کل عرض کیا تھا، اور اس سلسلے میں جو ضرور بات تھی وہ تقریباً ہو ہی گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ ابھی ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے ایک اتوار اور آئے گا، اس اتوار میں انشاءاللہ دوبارہ پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی سلسلہ شروع چل رہا ہے نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں، جس میں ثنا، یہ آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا گیا ایک ایک لفظ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ بتا دیا گیا ہے، اور ایک سورت قرآن کریم کی جو آخری سورت ہے، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس کا ترجمہ کل پورا ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں چند الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو رقم بتا دی ہیں۔ لفظ قل، سب سے پہلے لفظ قل ہے، اس کے معنی ہے آپ کہیے۔ اس کے بعد ہے اعوذ، یہ لفظ بھی تعوذ میں آ چکا ہے، اس کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ برب الناس، تین لفظ ہیں، با، رب اور الناس۔ با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ یا سے، اور کسی سے مدد مانگنا ہو، کسی سے تعاون حاصل کرنا ہو، استعانت کے وقت میں با کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رب کے معنی آپ سب کو معلوم ہے، الناس اس کے معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اس کے معنی ہے لوگ۔ یہاں الناس کے معنی ہے اس جگہ پر تمام لوگ، تمام انسان، یعنی پوری کائنات کے لوگ۔ تب پوری آیت کا ترجمہ ہوا قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ اور پناہ کا مفہوم بھی کل میں نے عرض کیا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں یعنی اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں لے لیں۔ ملک الناس، ملک یہ لفظ ہے ملک، یہاں پر لفظ ملک ہے، اس کو مالک نہیں پڑھنا ہے۔ ملک الناس، ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ الناس یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، اس کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الناس، ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور ابھی 2 روز پہلے ایک بات میں نے اور عرض کی تھی کہ میرا مقصد صرف اپنی بات کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ کہ آپ حضرات سب سیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ اس لیے میں ایک ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں آپ سے، تاکہ آپ یاد کریں۔ الہ الناس، الہ کے معنی معبود، اور الناس یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے آ چکا ہے۔ تو الہ الناس کے معنی تمام، تمام لوگوں کا الہ ہے، سب کا معبود ہے۔ اب یہ 3 آیتیں ہو گئی، اس کا ترجمہ ہوا آپ کہیے، دعا میں آپ یوں کہیے، اللہ سے یہ دعا کریے، اور یہ دعا نماز کے اندر بھی سکھائی گئی ہے کہ بطور قرات کے، بطور تلاوت کے ہم اس کو نماز میں پڑھیں، اور نماز کے علاوہ بھی ہم ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں۔ جب ہم عام حالات میں دعا کر رہے ہوں، اس وقت بھی اس صورت کو پڑھ کر بطور دعا ہم اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سے حفاظت کی دعا کر سکتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔
ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں درخواست کرتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کے بادشاہ سے، تمام لوگوں کے معبود سے یعنی اللہ سے۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات صرف اللہ کے اندر ہیں، تو گویا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ کس چیز سے حفاظت میں لے، کس چیز سے محفوظ رکھے؟ من شر الوسواس الخناس، اس میں چار لفظ ہیں۔ من کے معنی ہے سے، اور شر کے معنی شر برائی، اور الوسواس کے معنی کل میں نے بتائے تھے کہ وسوسہ ڈالنے والا، اور الخناس اس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے کا مفہوم وہ بھی کل آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان انسان کے قلب پر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اس کی ناک پر جو ایک سوئی جیسی ایک چیز اللہ نے ایک بنائی ہے، ایک رکھی ہے، وہ اس کا استعمال کر کے انسان کے قلب کے اندر وسوسوں کو، برائیوں کو، برے خیالات کو اس کے قلب کے اندر انجیکٹ کرتا ہے، پہنچاتا ہے، اور اس کے اثر سے انسان کی طبیعت میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان برائیوں میں اور برے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی، الذی کے معنی جو، فی کے معنی میں یعنی اندر، کسی چیز کے اندر، جیسے فی الدار گھر میں، فی البیت فی المسجد مسجد میں، تو فی کے معنی میں یعنی کسی چیز کے اندر۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور یہ جمع ہے صدر کی، اس کا معنی ہے سینہ یعنی قلب، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس، جنہ یہ جمع ہے جن کی، اور الناس یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے آ چکا ہے، یعنی یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ شر کا وسوسہ ڈالنا، شر کے خیالات پیدا کرنا، برے خیالات پیدا کرنا، یہ جس طرح ابلیس کا کام ہے، شیاطین کا کام ہے، اور جنات کا کام ہے، اسی طرح یہ وسوسہ ڈالنے کا عمل انسان بھی کرتے ہیں۔ گویا یہ کہا جائے کہ شیاطین جس طرح جنات میں ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو شیطانوں والا کام کرے۔ اب یہاں شیطان کا کام کیا بتایا گیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں برائی کا وسوسہ پیدا کرتا ہے، برائی کے خیالات ڈالتا ہے، تو یہی کام اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ انسان بھی شیطان ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو کام ابلیس کرتا ہے۔ تو شیاطین جن میں سے ہوں یا شیاطین انس میں سے، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، اے اللہ میں ان سب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے ان سب سے پناہ میں رکھیے۔ ایک بار میں سورت کو پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ اگر موقع رہا تو آخر میں یہ سورت کچھ طلباء کو، کچھ شرکاء کو سنانے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ تو ماشاءاللہ اکثر ادا سنائی چکے ہیں، اب اس سورت کے سنانے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، پہلے نورانی قاعدے کا سبق پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں اگر موقع رہا تو اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ جی شروع کریے، سبق شروع کروائیے جی نورانی جی قاعدے میں کا سبق سے۔ جی میں شیئر کرتا ہوں۔
गाइस तब तक आप हैंड रेस कर लीजिए जिसको पढ़ना है सबक। एक सेकेंड है मुफ्ती साहब। जी। जी पढ़वाइए, कौन है ऊपर, इनको पढ़ना है। गाइस हैंड रेस करिए अपना। आयशा, आयशा मैंने आपको अनम्यूट किया। अगर आपने कल नहीं पढ़ा था तो आप पढ़िएगा, मतलब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज़ वही हैंड रेस करें। आई थिंक आपने पढ़ा था कल, राइट, लास्ट टाइम। इसके बाद आइंदा हफ्ते में इंशाअल्लाह नया सबक शुरू होगा, इसलिए जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुनाए और समझ लें इस सबक को अच्छी तरह से। जी। निगार मैंने आपको अनम्यूट किया, निगार शेख। जी हाँ, पढ़िए, अस्सलाम निगाह वालेकुम। पढ़िए। वाले साहब पढ़िए। मैं तो कल नहीं थी लेकिन फिर भी पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए, आज पढ़िए। परसों का सबक तो सुना था ना आपने? नहीं, मेरा आज का पहला दिन है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं आप। हाँ। हाँ तो पढ़िए, ठीक है। ये सबक है कलकला, कलकले का सबक है। और कलकले का मतलब ये ऊपर इसमें लिखा है कि मखरज यानी जहां से जो हर्फ अदा होता है और जो हरूफ अदा होते हैं जो आपके सामने हैं, वो कहीं कहीं जबान के टच होने से या होंठ होंठों के टच होने से हरूफ निकलते हैं। तो टच होकर मखरज जो है टच होकर मिलकर अलग हो जाए, ये होता है कलकला। जैसे अब मैंने पढ़कर बताया था परसों, अब बा होंठों से निकलता है, तो होंठ मिलने के बाद फौरन अलग हो जाएं, इस तरह पढ़ने को कहा जाता है कलकला। जैसे अब होंठ मिले और फौरन अलग हो गए। और जी। अगर मिले और मिले ही रहे तो ये कलकला नहीं होगा फिर। तो ये जो हरूफ है पांच, क ख बा जीम दाल, इनके पढ़ने का तरीका ये है कि जब इन पर जज्म हो यानी सुकून हो, जो आपने समझ लिया है, तो उस वक्त इनकी अदायगी का तरीका ये है कि मखरज टक्कर खाकर यानी मिलकर फौरन अलग हो जाए अपनी जगह पर जहां उसको मिलना है। टच होना हमारा, टच होकर फौरन अलग हो जाए, मिला न रहे। अगर मिला रहेगा तो कलकला नहीं होगा। तो इन पांच हरूफ को इस तरह पढ़ना है, अब, इब, उब, जब। इनके अलावा, इन पांच हरूफ के अलावा बाकी किसी हर्फ के अंदर कलकला नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह मखरज जो है टक्कर खाकर अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि जबान या होंठ जहां भी लगे वो वहीं लगे रह जाएं और वहीं से दूसरा हर्फ शुरू किया जाए। ये फर्क है, और इस फर्क को जहन में रखकर अब आप पढ़िए। जी ऊपर से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु अलिफ। बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को इत्मीनान से जिस तरह सिखाया गया उस तरह पढ़िए। सिखाया इसीलिए ताकि आप उसी तरह पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ना कैसे आएगा? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी औज़ु जो पुरानी बिल्लाहि रविश है उसको बदलिए, छोड़िए उसको। जी ऐसे ही औज़ु पढ़िए। बिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब। अलिफ नहीं होता है, ये अलिफ नहीं होता। अलिफ हमेशा खाली होता है, आपने शुरू में पढ़ा अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। बिल्कुल शुरू में आपको बताया गया था, अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी उस पर जबर जेर पेश नहीं होता। और जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश लगा हुआ तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हमजा पढ़ेंगे। अब ये अलिफ नहीं, हमजा है। हमजा बा जबर अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब।
اور آپ اس کو بغیر ہجے کا رواں پڑھیے اس طرح، اب، اب، اب اب، اس طرح پڑھیے۔ جی، اب، 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 جب، ہب، ہب، بج، 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 صد، سد، سد، قط، کت، قط، جک، 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 ہاں اب دیکھیے قاف جہاں سے ادا ہو رہا ہے وہاں مخرج ملا فوراً الگ ہوگا، جک، یہ جک، جک، جی۔ اب بس، نیچے پڑھیے، اب یہاں آپ کو دیکھنا ہے بس، کہاں قلقلہ کرنا ہے، کس جگہ قلقلہ نہیں کرنا ہے، سمجھ کر پڑھیے جی۔ بس، کت، نہیں جی، بس نہیں، بس نہیں، بس وہیں زبان رک جائے، جہاں بس، ٹچ ہوئی ہے وہیں پر رک جائے، بس بس، کت، جی۔ جی، صد، ال، تج، وا، سب، ہی، نس، لک، جل، یجعل، لقد، جعلنا، ات، امنا، لقد، مکان، لقد کے بعد کیا پڑھا سمجھ کے پڑھیے، لقد، لقد، خلقنا، ات، الف کو امنا، کھینچیے، الف کو کھینچیے، خلقنا، جلدی نہیں آرام سے، خلقنا، 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 ات، امنا، نکعن، آپ آرام سے پڑھیے، آپ آمانا، آپ ات، آمانا، امنا، نکعن، بروجو، محیط، محیطہ، تیز کر، محیط، محیط، کھینچیے، بروج، محیط، 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 اہدینا، اہدینا، اہدنا، ہر اہدینا، سبق کو اس کا دھیان رکھیے، کہاں پر زبر زیر پیش کو کھینچنا ہے اور کہاں جلدی پڑھنا ہے، جی جی، اہدنا۔ اہدینا، اب جو گرامر جو قواعد آپ کو پڑھا دی گئے ان کو یاد کریے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے، تبھی قرآن کریم ٹھیک پڑھنا آئے گا جی۔ جی، آگے ان کے بعد کون ہے پڑھنے والے؟ سبانا، سبانا آپ کو میں نے پڑھیے۔ میوٹ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام جی، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے اب، پڑھنے میں، اپنے پڑھنے کا قرآن کریم پڑھیں تو آیتوں کے آخر میں مد کرنے کی عادت ڈال لیجیے، جی مد، آیتوں کے آخر میں جی مد کرنے کی عادت ڈال لیں تو اس سے انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے میں بہت جلدی بہتری آ جائے گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنے ہی اطمینان سے پڑھیے گا، سورہ فاتحہ وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے اس کو اتنے ہی اطمینان سے پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب، اب، جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد، قط، 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 جق، 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 بس، کت، جع، اب یہ صد، کت نہیں، کت میں آپ نے قلقلہ کیا ہے، کت نہیں، کت آواز وہیں بند ہو جائے، آواز واپس نہیں آنا چاہیے، کت یہ کت، قلقلہ ہو گیا جی۔ کت، اب ٹھیک، ٹھیک ہے جع، صد، غل، تج، وہ، سب، اہ، نس، نس، لق، جل، یجعل، لقد، خلقنا، الف کے ساتھ، اطعمنا، الف کے ساتھ، خلقنا، خلق، خلقنا، اطعمنا، نقعا، برج، را محیط، کے بعد، را کے بعد واو پیش، واو سے ملا ہوا ہے، کھینچ کے پڑھیے، برج، بروج،
اور کہیے بروج بروج. بروج محیط نہیں، اہدنا ہا کے بعد یا ہے، ہا کا زیر یا سے ملا ہوا ہے. کھینچ اس کو، محیط. محیط اہدنا جی جی، ان کے بعد بڑھائی کون ہے؟ جی آشنا شیخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 11 جزم سکون. حروف کلکلا 5 ہے، خوف تا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا. حمزہ با زبر اب، حمزہ با دوا پڑھیے، زیر دوا اب، بغیر جگ پڑھیے. اب بغیر اب جگہ، اب اب اب، جب جب جب، بج بج بج، صد 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 سد، قط قط قط، جق جق جق، بس کت ج صد صد، غل جی تج تج، وہ سب، اہ نص، لق جل، يجعل، لقد خلقنا، أطعمنا، نقعا، برج، را محیط کے بعد واو، را کے بعد واو ہے، را کا پیش واو سے ملا ہوا ہے. کھینچیے. را محیط کا پیش، را بروج میں را کا پیش واو سے ملا ہوا ہے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے، پیش واو سے ملا ہو تو واو بروج، کو اور کھینچیے. ہاں بروج. بروج برابر ہے جی ٹھیک ہے، نہیں. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیے. محیط اس کو کھینچیے. اہدینا ہا کے اہدینا بعد یا ہے نا، محیط. ہا کا محیط زیر یا سے ملا ہوا ہے. محیط. محیط جی، محیط اور کھینچیے. اہدینا محیط. محیط جی ٹھیک ہے، اہدینا. ٹھیک. دھیان رکھیے، تو جو گرامر قواعد آپ نے پڑھنے ہیں ان کا دھیان رکھیے. جی آگے بتائیے کون پڑھ رہا ہے؟ شیخ ترنم. مفتی صاحب آپ میوٹ پہ ہیں، آپ انمیوٹ کر لیجئے. شیخ ترنم، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. شیخ ترنم، اوکے. کلثم جی پڑھیے. اتر. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. جی پڑھیے. جی زیر جی ترنم پڑھیے. کلثم ترنم. اتر آپ پڑھیے. کلثم اتر. کلثم اتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم مت اللہ. کریے آیت کے آخر میں، آیت کے آخر میں مت کریے. اعوذ باللہ نرجیم. من الشیطان الرجیم بسم مد نہیں ہوا، اللہ. ابھی مد نہیں ہوا. یہ صرف مد اصلی ہوا ہے. مد کا مطلب ہے 3 الف کے برابر کھینچ کے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اب اب، جب جب جب، بج بج بج، صد صد سد، قط قط قط، جق جق جق،
بس کت جع صد غل تج وہ سب نص لق جل يجعل لقد خلقنا أطعمنا الف الف نطعا خلقنا الف پڑھی خلقنا خلقنا أطعمنا نطعا بروج محيط اهدنا جی ٹھیک ہے، بات پڑھی کون؟ جی جی اب ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھی کون ہے؟ سمیہ آپ پڑھیے. سمیہ کے پڑھنے کے بعد اب وہ صرف ان کو اپنے نام پیش کرنا جن کو قرآن کریم پڑھنا ہو. سمیہ کے بعد سورہ الناس جو ابھی قل اعوذ بالناس بھی پڑھائی تھی اس کو دیکھ کر پڑھوانا ہے. اسکرین پر السلام لگا دیں علیکم. گے، آپ چیک کر دیجیے گا اس کو. جی پڑھیے سمیہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب 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 جب 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 بج 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 سد 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 کت 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 جک 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 بس کت جی صد گل تج وہ سب نس لک جل یج لقد خلقنا أطعمنا نفعا بروج محيط اهتنا ای اے نے اہ ہم زبر سے اہ اہ دینا. اهدنا اے کے بعد اے نہیں پڑھنا ہے. ای ہم زبر زیر ہے نا. اہ اہ دینا. اهدنا. جی ٹھیک ہے. اب صرف انہیں کو اپنا نام پیش کرنا ہے جن کو قرآن کریم پڑھنا ہو. تو یزدان بھائی وہ لگا دیجیے، اسکرین شیئر کر دیجیے. سورۃ الناس، سورۃ الناس جو آخری سورۃ قرآن کریم کی، اس کی جگہ اس کو لگا دیجیے. مفتی صاحب مجھے میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، مجھے 2 منٹ لگیں گے. جی بس 1 منٹ میں کر رہا ہوں. یزدان بھائی کا- جی جی اچھا میں اچھا. 1 منٹ میں کر رہا ہوں بس. اوکے دیکھیے مفتی صاحب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچے والی صورت ہے، اس کو اوپر کر دیں ہاں نیچے والی کو میں اوپر کر دیتا ہوں. اور اس کو بڑا کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اوکے ٹھیک. اوکے تو گائز میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں جس کو پڑھنا ہے. سلمہ، سلمہ آپ کو انمیوٹ کیا میں نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے۔ اور دیکھیے ابھی اس آیت میں، اس صورت میں ہر آیت کے آخر میں آپ کو مد کرنا ہے۔ اور کل کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو یہ نماز میں دل لگانے کا فارمولہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آیت پر مد کر کے پڑھیے جس طرح ابھی میں نے بتایا ہے، تو جی انشاءاللہ جی نماز جی میں ایسا دل لگے گا، بہت اچھا انشاءاللہ۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اس کو الہ آپ تھوڑا سا اور کھینچیے۔ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، جب آیت الناس۔ کے آخر میں حرف مد ہو، جیسے یہاں پر الف آ رہا ہے، اور تو اس کے فور بعد پھر کاؤنٹس ہمیں استاد آیت کرنا جی؟ ہے۔ جی جی، فور کاؤنٹس، 4 حرکات۔ ہلو، 4 حرکہ استاد جی؟ تین الف یعنی 3 الف کے برابر مت کریے۔ اعوذ برب الناس، اتنا کریے۔ 4 الف۔ 3 الف، 3 الف، 3 الف۔ اوکے، نستغفرک و نتوب الیک۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، شغل الذي شغل نہیں، شغل نہیں، شرل، را باریک، را پر جب زیر ہوتا شر ہے تو را کو باریک شر کرنا۔ اوکے سر۔ جی شرل صحیح من رائٹ، شغل من غلط۔ شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ ہے آپ کا، بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے معنی اس پر دھیان دیجیے، ٹھیک ہے۔ شرل، شغل رانگ، شر رائٹ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جزاک جی اللہ۔ نیکسٹ، ان کی بات پڑھیے کون؟ جی ارم، ارم احسان، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ ارم احسان، ارم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی پڑھیے، میری وائس کلیئر ہے؟ جی پڑھیے، آ رہی ہے آپ کی آواز، آ رہی ہے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی ایک منٹ رکیے، یوسوس۔ آپ اطمینان سے، آپ اطمینان سے پڑھیے، آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں، جی بس اطمینان سے پڑھیے، تھوڑا اطمینان سے ہر آیت پر رک کر سانس لے کر مت کر کے پڑھیے۔ قل اعوذ برب الناس، اور آیت کر کے اطمینان سے سانس لیں۔ جی، جی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنتی، دیکھیے تا پر زیر ہے نا، اس کو جی کھینچنا نہیں ہے، تاکہ زیر کو کھینچنا نہیں، جلدی سے پڑھنا ہے۔ من الجنتی، بس، من الجنتی والناس،
آپ اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے، اور نماز میں بھی اطمینان سے ہی پڑھیے، یہ نہیں کہ صرف مجھے سنانے کے لیے آپ نے اطمینان سے پڑھا ہے، بلکہ اسی نہیں طرح سے نماز میں پڑھیے تو انشاءاللہ جی نماز کی لذت پڑ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد ریپیٹ کون ہے؟ کروں؟ درخشا رفیق۔ جی جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آیت پر الرحمن مد پورا کریے، مد 3 الف کریے، آیت کے آخر میں مد 3 الف۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل ابھی کم أعوذ ہے، پھر سے پڑھیے، مد 3 الف کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك رب نہیں، دیکھیے رب نہیں، اس کو پڑھنا برب رب۔ جی جی رب جب زبر پیش ہوگا تو آپ کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا، پر۔ رب، جی رب یہ ہے رب، رب نہیں، رب۔ جی قل أعوذ برب الناس ملك الناس مت إله کریے، آیت کے آخر میں، آیتوں کے آخر میں مت کریے۔ ملک ملك الناس الناس، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس دیکھیے من شر، من من شر میں اخفا ہوگا، آپ نے پیچھے من قاعدہ پڑھا اخفا کا، نون جی ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا حرف ہے بتائیے؟ شين شین ہے، تو اخفا کریے، اخفا کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف، ایک جی تو میں اخفا 1 الف ہونا چاہیے۔ من شر، من اخفا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آپ آیتوں کے آخر میں مت کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ بہت جی اچھا ہو جائے گا، جلدی آپ کا اچھا ہو جائے گا قرآن۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، ان کے بعد جی اسد رحمان۔ اسد رحمان۔ جی پڑھیے، اسد رحمان پڑھیے۔ اوکے ملک یاسمین آپ پڑھیے۔ ملک یاسمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس شذل کی را، شذل کی را باریک پڑھی، من شذل، را مبنی ہے من جی، را پر زیر ہوگا تو اس کو پل نہیں کرنا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بس آپ اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالیے، جی جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہ مفتی صاحب۔ اطمینان سے پڑھنے سے قرآن کریم میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، آیتوں کا آخر میں جب مد کر کے پڑھیں گے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے نماز میں جب اس طرح پڑھتے ہیں تو اس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ جی جی مفتی صاحب۔
انشا آپ پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. شرذل کی راہ کو جمع کر پڑی آواز اوپر تشدید ہے. من شر تشدید کی وجہ سے آواز کو جمع کر پڑھیں. جی سر. یہ پڑھیے. من شر الوسواس. شر راہ پر آواز کو روکی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة فی صدور. نون اور میم پر جب تشدید ہوتی ہے تو وہاں غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر، غنہ کی مقدار ایک الف، اتنا رکنا چاہیے. فی صدور الناس من الجنة والناس. جی سر. فی صدور الناس من الجنة والناس. دیکھیے آپ نے آخری آیت میں لام کو پھیر دیا، من نہیں، جزم والے حرف کو نہیں کھینچنا کہیں بھی. من بس من الجن بس من الجنة والناس. من الجنة والناس. من نہیں، من بس من الجنة. پڑھیے. من الجنة والناس. جی اس کے بعد پڑھیے کون. ریشما آپ پڑھیے. السلام علیکم. پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہیلو. جسٹ اے منٹ، آئی تھنک مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. 1 minute guys, let me see. ہاں مفتی صاحب آ چکے ہیں واپس. مفتی صاحب جی جی کوئی میسج آ رہا تھا اس پر کیا برابر آ رہا ہے؟ پڑھیے آواز آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. میں ان کو دوبارہ بولتا ہوں، 1 سیکنڈ. ریشما آپ دوبارہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. نماز میں بھی اسی طرح پڑھیں، یہ صرف یہاں سنانے کے لیے نہیں بلکہ نماز میں اسی طرح پڑھنا چاہیے. اصل طریقہ قرآن کریم کے پڑھنے کا یہی ہے. عام طور سے ہوتا یہ کہ جب ہم دوسرے کسی کو سناتے ہیں تو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے ہمارا، اور جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ انداز بدل جاتا ہے. اصل تو نماز کا ہی پڑھنا ہے، اور یہ ساری صلاح ساری محنت صرف نماز ہی میں پڑھنے کے لیے ہے. نماز میں ہم اللہ کو سناتے ہیں، اسی لیے نماز میں عمدہ سے عمدہ طریقے سے اطمینان سے پڑھنا چاہیے. آج کل ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے نماز میں جلدی جلدی پڑھنے کی، وہ غلط ہے. جس طرح آپ سبھی سنانے والے اب ماشاءاللہ اچھی طرح سنا رہے ہیں، اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز میں بھی اسی انداز سے بہت اطمینان سے پڑھنا چاہیے. جی مہرونیسا، مہرونیسا آپ کو میں نے انمیوٹ کیا، دیکھیے مہرونیسا. گائز جب میں آپ کا نام لیتا ہوں آپ ریڈی رہا کریں پلیز. عشرت میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تعوذ، قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ پہلے تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے آپ کا. پورا قرآن کریم اسی طرح پڑھیں، اور نماز میں بار بار میں درخواست یہ ہے کہ نماز میں اس طرح پڑھیں. اصل اللہ کو سنانا ہے. جی جزاک اللہ. جی پڑھی. مسکان میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، اس کے بعد انشاء آمین کو بھی کروں گا. ابھی مسکان آپ کو انمیوٹ کیا ہے، پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدور، صاد کو پر کریے. صدور، فی صدور، صاد کو پر کرنا، موٹا کرنا. الذی یوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آخر آیات کو ٹھیک کریے. تا کا زیر کھینچنا نہیں ہے. من الجنتی، زیر کو بالکل نہیں کھینچنا. من الجنتی والناس. جی. من الجنة والناس. ماشاءاللہ بہت اچھا، ٹھیک ہے. آج تو ماشاءاللہ سبھی نے بہت اچھا سنا ہے. الحمدللہ، دل خوش ہو گیا. الحمد لله.
لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے سبھی طلبا جو ہے خوب محنت کر رہے ہیں، سبھی طالبات اور پڑھنے والے سبھی حضرات سب محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سب کو بہت اچھا ہے۔ جی پڑھیے آگے کون ہے؟ جی انشا امین آپ پڑھیے، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے۔ شمع خان، جی پڑھیے شمع خان۔ السلام علیکم، جی پڑھیے۔ میرا نام سلما خان ہے، کمال سلما خان۔ جی آپ کی پڑھیے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہی تو شمع خان اگر آپ نے ہیڈ فون ڈالا ہے، کوئی مائک لگایا ہے، اس کو نکال دیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شیان آپ کو میں نے انمیوٹ کیا۔ شیان گائز آپ انمیوٹ ہی نہیں کرتے ہو خود کو۔ سلمان انصاری، سلمان انصاری آپ کو میں نے انمیوٹ کیا۔ سلمان انصاری پڑھیے سلمان۔ خود کو انمیوٹ کرنا پڑتا ہے گائز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بھائی ایک آیت ایک سورے میں سنانا چاہتا ہوں، تبارک الذی، سن لیجئے پلیز۔ وہ اس وقت تو نہیں، اس کے لیے آپ ایسا کیجئے یزدان بھائی سے بات کر لیجئے آپ، چونکہ اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، صرف 2 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو سننا بھی ہے۔ آپ الگ وقت سنا سکتے ہیں اس کو، کس کو؟ الگ دوسرے وقت میں آپ سنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو، ابھی تو وقت ختم ہو رہا ہے، صرف 1 منٹ باقی رہ گیا۔ جی میں کسی کو انمیوٹ کرتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ جی طیبہ، جی آپ کو انمیوٹ کیا میں نے۔ طیبہ، طیبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، قل عین، قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سبھی نے بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ سب کو، اور آپ سب کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ایوری ون، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کا۔ انشاءاللہ ہم ابھی نیکسٹ ٹریننگ میں ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو عربک کلاس کی ٹریننگ ہوتی ہے وچ از سیٹرڈے سنڈے منڈے رات کو، سوری صبح دوپہر کے 12 بجے۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔